الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے متعلق، آپ کے شاگردوں کے متعلق، آپ کی جماعت کے متعلق فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں، اگر تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، تو پھر تمہیں اس چیز کی بھی ضرورت ہوگی کہ ایمان تو لے آئے۔ تو ایمان ہمارا کیسا ہو، ہم کس طرح ایمان لے آئے؟ کوئی یہ سوچو وچار نہ کرے، کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یا اللہ میں ایمان تو لے آؤں
میں آپ کی ذات یعنی اللہ پر ایمان میں کس طرح لے آؤں؟ ربا میں ایمان تو لے آؤں، میں اگر ایمان لاؤں نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان کس طرح لے آؤں؟ ربا میں ایمان لے آؤں، آپ کے احکام پر، آپ کے نازل کیے ہوئے ارشادات پر، فرمان پر میں کس طرح ایمان لے آؤں؟ ربا میں ایمان تو لے آؤں، ربا میں آپ کی منع کی ہوئی احکام سے کس طرح روکوں؟ میں آپ نے جن چیزوں سے روکا ہے میں ان چیزوں پر ایمان تو لے آؤں، آپ نے سچ فرمایا ہے تو میں کس طرح ایمان لے آؤں؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لے آنا چاہتے ہو تو تم ایمان ان لوگوں جیسا لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ اللہ نے ان کو معیار قرار دیا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لے آنا چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لے آؤ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت آپ کے اصحاب لے آئے ہیں۔ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، آپ کی نبوت کا اقرار کرتے ہو تو تم نبوت کا اقرار، رسالت کا اقرار اس طرح اقرار کرو جس طرح صحابہ کرام نے اقرار کیا ہے۔ اگر تم دین پر تن من فدا کرنا چاہتے ہو، اللہ کے دین پر لٹانا چاہتے ہو تو تم اس طرح لٹاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہو تو اس طرح قربان کرو جس طرح کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالی نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے، پیمانہ قرار دیا ہے کہ کوئی دنیا کا قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اگر وہ یہ ارادہ کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو پھر اسے ایمان کے معیار کو، اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے برابر کرنا چاہیے۔ اس کی کوشش ہو کہ میں اللہ پر ایمان اس طرح لاؤں جس طرح صحابہ کرام لے آئے تھے، وہ کوشش کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کے صحابہ لے آئے تھے، قرآن پر اس طرح ایمان لے آئے جس طرح کے صحابہ کرام لے آئے تھے۔ پورے دین پر، یہ دین جو مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقے بتلاتا ہے، تم اس طرح اس دین پر چلو، اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ لے آئے۔ اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحاب کے متعلق، اپنی جماعت، اپنے شاگردوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، اے قیامت تک کے آنے والے لوگوں سن لو، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست پا جاؤ گے، راہ راست کو ڈھونڈ لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اگر ہم یہ جائزہ لیں، اللہ نے جو ایمان کا معیار، جو پیمانہ مقرر کیا ہے وہ صحابہ کرام کو مقرر کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ تم میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو،
تو پھر ہم یہ جائزہ لیں، ایک نظر دوڑائیں کہ صحابہ کرام اللہ پر کس طرح ایمان لے آئے تھے، صحابہ کرام کی وہ جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر کس طرح کا ایمان لے آئی تھی۔ ہم جائزہ لیں تاریخ صحابہ کا تو ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے صحابہ کرام کہ بے تعداد لاتعداد واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اللہ پر ایمان بڑا مضبوط ایمان تھا۔ ہم اگر دیکھ لیں تھوڑی سی جھلک کہ اللہ پر ایمان کیسا تھا، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے آئے، ایک کافر کے غلام تھے، وہ مشرکین کی جماعت، کفار کی جماعت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر باری باری تشدد کرتے ہیں، اپنی کوشش اور اپنی جان زور لگا دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہوئے، زیادتیاں کرتے ہوئے، تشدد کرتے ہوئے، اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تم ایمان چھوڑ دو، اللہ کی توحید کا جو اقرار ہے وہ چھوڑ دو، وگرنہ اسی حالت میں ہی مر جاؤ۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے ایمان کا اندازہ لگائیے، کس طرح وہ لوگ اللہ پر اتنا مضبوط ایمان لے آئے تھے، اس حالت، اس تشدد کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر صرف ایک ہی کلمات ہیں، احد 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 احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی میں اللہ کی توحید پر قائم ہوں۔ جب میں نے یہ زبان سے اقرار کر دیا ہے کہ میں اللہ کی توحید کا ماننے والا ہوں، میں ایک واحد اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، پھر ظالموں تم میری جان کے ٹکڑے تو کر سکتے ہو، ظالموں مجھے گھسیٹتے ہوئے گرم تپتی زمین پر، ریت پر میرا جسم جلا تو سکتے ہو، میرا خون جلا تو سکتے ہو، لیکن مجھ سے یہ اللہ کی توحید کا اقرار تم نہیں چھین سکتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے آئے تھے، کہ جب اللہ کی توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا تم نے اقرار کر لیا، پھر جان تو چلی جائے، پھر مال و دولت تو چلا جائے، ساری دنیا کی چیزیں جو تمہیں قیمتی ہیں، اولاد قربان کرنی پڑے، اولاد تو چلی جائے، وطن چھوڑنا پڑے، وطن بھی چلا جائے، لیکن اللہ کی پھر توحید کا اقرار نہ جائے، اللہ پر ایمان کا جو دعویٰ، اللہ کی وحدانیت کا جو دعویٰ، پھر اس پر جو ایمان، پھر اس سے تم پیچھے نہ ہٹو، یہ ہے ایمان صحابہ والا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ایمان کا
معیار قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ رکھتے ہوئے ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، سوچیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ان کا ایمان، اللہ کی توحید کا اقرار، وہ بہت مضبوط تھے اپنے ایمان میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار، رسالت کا اقرار، آپ پر تن من فدا کر دینا، ایک تو صحابہ کرام کے ایمان کا یہ پہلو ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہم امت کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے، نمونہ قرار دیا ہے، تو یہ صحابہ کی جماعت ہر دین کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں، ہر موڑ کے لیے ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے معیار ہے، ہمارے لیے مثال ہے، آئیڈیل ہے۔ حقوق اللہ کیسے ادا کرنے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے، طرز زندگی کیا ہو، طرز معاملات کیا ہو، صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اس معاملے میں بھی صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، معیار ہے۔